الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ من عذاب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جو ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن کے ہمارے لیے آئے۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور الجامع الصغیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک روایت آتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ مقدس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ ماہ مقدس جو بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بندہ تاجر ہے تو اپنی تجارت کے لیے کاوشیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری تجارت آگے بڑھے، میں زیادہ دنیا کو کمانے والا، میں اور آگے بڑھنے والا اور دولت کمانے والا۔
اسی طرح مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ شام کو مجھے کچھ پیسے ملیں گے، اس سے میں سودا سلف لوں گا، اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں گا۔ بندہ جو بھی کام کرے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ روزہ یہ بھی ایک کام ہے، اس کا بھی مقصد ہے۔ شریعت نے کچھ مقاصد ہمارے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد تو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، کچھ مقاصد احادیث کے اندر آئے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور جو بندہ رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کو کیا انعام ملتا ہے۔ تو حضرات یہ چند ایک مقاصد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا ہے تو اس سے اسلام والے، ایمان والے مراد، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کر کے یا تو کسی خاص چیز کا حکم دے رہے ہیں یا پھر کسی خاص چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ یہ فرض کرنے کا کوئی مقصد بھی ہے، کیوں فرض ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض روزے اس لیے ہوئے کیونکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اب ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے آخر کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس کے روزے ہم پر بھی فرض، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کو فرض کیا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ مین مقصد، یہ مقصد ہے۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم جنہ، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، لوگوں یہ روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب کے سامنے۔ یہ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، یہ گناہوں سے بچائے گا۔ کیسے؟ جس طرح ڈھال تمہیں دشمن کے وار سے، تلوار کے وار سے بچاتی ہے، ویسے یہ روزہ تمہیں گناہوں سے بچا لے گا۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے، آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان، محبوب کائنات فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ایمان والا ہو، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کا لفظ، پھر فرمایا لوگو جو بندہ ایمان والا ہو، ثواب کی نیت رکھتا ہو، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی کے پہلے گناہ معاف۔ ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے مجھ سے آج کے دن گناہ نہیں ہوا، یہ رات گزری ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوا، میں گناہوں سے پاک ہوں، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم کا بیٹا خطا کار ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اگر تم رمضان کی قدر کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھو گے۔ حضرات تیسری چیز، محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ دنیا جو ہے نا، اس کے اندر مال ہے تو وہ فتنہ، اس کے اندر اولاد ہے تو وہ فتنہ، اس دنیا کے اندر بندے کو پڑوسی مل جائے بعض دفعہ وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ آقا جی ان فتنوں سے بچنے کا کوئی سبب، کوئی ذریعہ ہے؟ فرمایا ہاں الصلاۃ والصیام والصدقہ،
ہاں ان سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے تم اپنے آپ کو نمازی بنا لو، تم اپنے آپ کو روزے دار بنا لو، تم اپنے آپ کو صدقہ دینے والا بنا لو۔ جب تم یہ کام کرنے شروع کر دو گے اللہ تمہیں دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ یہ روزہ تو فتنوں سے بچنے کا باعث ہے، یہ روزہ رکھنے والا تو فتنوں سے بچتا ہے، یہ روزہ رکھنے والا تو فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرات چوتھی خوشخبری محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک اس کو افطاری کے وقت مل جاتی ہے، نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، یہ اعلان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور میں روزہ افطار کر لوں، سورج غروب ہو میں روزہ افطار کر لوں، اس کو وہ خوشی ملتی ہے، وہ خوشی ہوتی ہے۔ اور محبوب فرماتے ہیں دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب یہ رب سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ اسے دوسری خوشی نصیب کر دے گا، یہ دوسری خوشی ہوگی۔ اور یہ خوشی ہوگی کیا؟ آئیے آگے والی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ خوشی کون سی ہوگی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ روزہ رکھتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ یہ ہے وہ بندہ جسے میں نے کھانے پینے سے روکا تھا، یہ رک گیا، میں نے اسے جنسی خواہشات سے روکا تھا، یہ رک گیا، اللہ اسے حلال کاموں میں سے کھانے سے روکا، پینے سے روکا، یہ رکا رہا، اے اللہ اب میری سفارش قبول کر اور اسے معاف کر دے۔ آقا فرماتے ہیں روزے کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ روزہ سفارش کرے گا، یہ روزہ بندے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، یہ بندے کو لے کے آئے گا، جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس باب میں سے اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ آواز دی جائے گی کہاں ہے روزے دار؟ جماعت کھڑی ہو جائے گی، ایک پوری جماعت ہوگی، اے اللہ روزے دار حاضر ہیں، اللہ یہ ہے روزے دار۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انہیں حکم دیا جائے گا باب الریان میں سے داخل ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات آئیے آقا علیہ السلام نے کہیں فرمایا لوگوں ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کل بنی آدم عمل، اب بنی آدم کا جو بھی عمل ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، الا الصوم، لیکن روزہ نہیں، الصوم لی وانا اجزا بھی، یہ روزہ میرے لیے ابن آدم رکھتا ہے، اس کا اجر بھی دوں گا تو میں ہی دوں گا، اس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرات آپ نماز پڑھتے ہو اجر فرشتے لکھتے ہیں، آپ جو ہے وہ حج کرتے ہو اجر فرشتے لکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہو اجر فرشتے لکھتے ہیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو اجر فرشتے لکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہو پڑوسی کا خیال کرتے ہو اجر فرشتے لکھتے ہیں، اعمال ایسے ایسے بھی کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ فرشتے آتے ہیں آ کر کے اجر لکھ لیتے ہیں۔ عمل ایسے بھی ہیں جب آپ وہ کرو گے 30 سے زیادہ فرشتے نازل ہوں گے اور وہ اپنے یہ اجر لکھنے میں جلدی کریں گے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے رکھا گیا تھا، اس کا اجر بھی دوں گا تو میں ہی دوں گا، میرے علاوہ کوئی اجر دے ہی نہیں سکتا۔ یہ مزدوریاں، یہ بندے کو اجر، یہ ثواب، یہ بندے کا اجر اور مقام اور مرتبہ یہ اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روزے دار سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے معدے میں سے ایک عجیب سی سمیل بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں اس سمیل کو عجیب نہ سمجھنا، اس سمیل کو برا نہ جاننا، یہ اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب بھی ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار بھی ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ یہ روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدہ رہ کے بندے کے منہ سے ایک عجیب سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ سمیل اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ حضرات کہیں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ سب سے پہلا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، امام عادل، الامام العادل، جو یہ حکمران ہے
اور عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، یا اگر آپ اپنے گھر کے اوپر حکمران ہیں، ادھر عدل کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، آقا فرماتے ہیں اس بندے کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ حضرات دوسرا بندہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والصائم حتی یفطر، اور روزہ رکھنے والا یہاں تک کہ وہ بندہ افطار کر لے، اس بندے کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرا بندہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ودعوت المظلوم، جو مظلوم بندہ ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اور ان میں جو بندہ روزے دار ہے، صبح سے لے کے فجر کی نماز اذان سے لے کر کے شام تلک اس نے روزہ رکھا، پورا دن، آج کل 14 گھنٹوں سے کچھ منٹ اوپر بنتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ان 14 گھنٹوں کے اندر تم اپنے رب سے جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا، مانگا کرو روزہ رکھ کے اللہ سے۔ محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے کہا کرو اللہ تیرے پیارے حبیب کا یہ فرمان ہے، تو روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اپنے محبوب کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے مجھے یہ چیز عطا کر دے، مانگا کرو، اور بے اولادو اولاد مانگا کرو، اور پریشان حال لوگوں اپنی پریشانیوں کا حل مانگا کرو، اور مقروضوں اپنے قرضوں کے حل کو مانگا کرو، اور اگر بیماروں اپنی بیماری کا حل مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، جب اللہ سے مانگو گے اللہ رحمتیں کرے گا۔ حضرات آگے آئیے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ روزے دار آئے گا، یہ روزے دار کی روزہ سفارش کرے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جو بندہ متقی بن جاتا ہے پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں ہم پریشان ہیں، کہتے ہیں جی قرضہ چڑھ گیا، ہم پریشان ہیں، میرا پڑوسی اچھا نہیں، ہم پریشان ہیں، میری اولاد خدمت گزار نہیں، ہم پریشان ہیں، اولاد کہا نہیں مانتی، ہم پریشان ہیں، یہ مہنگائی کا عذاب، ہم پریشان ہیں، ظالم حکمران، ہم پریشان ہیں، یہ جی حکومت اچھی نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، یہ مہنگائی کا عذاب ہے، ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، وَيَخْرُجُ، میں ان ساری پریشانیوں سے تمہیں نکال دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں روزیاں وہاں سے دوں گا تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی پیسے مل سکتے، سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے روپیہ پیسہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوگا میری یہ نوکری بھی لگ سکتی ہے۔ تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری پریشانیوں سے نکال دوں گا، یہ نکالنے کا واحد راستہ تقوی ہے، اور تقوی کب آئے گا؟ جب ہم روزہ رکھیں گے، روزے کی طرف آئیں گے، روزہ رکھیں گے، روزے کی طرف بڑھیں گے، یہ روزے کی قدر کریں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، لوگوں یہ سارے کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ ایک چیز ہے، اور وہ روزہ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے نا اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی غیبتیں کرتا ہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بندہ روزہ رکھے گا جھوٹ سے بچنا پڑے گا، جو بندہ روزہ رکھے گا اس کو گالی نہیں دینی پڑے گی، جو بندہ روزہ رکھے گا وہ غیبت سے بچے گا، جو بندہ روزہ رکھے گا وہ صدقہ کثرت کے ساتھ کرے گا، جو بندہ روزہ رکھے گا اگر کوئی بندہ اسے گالی دے اسے دلانے کے لیے تو محبوب فرماتے ہیں تم نے کہنا ہے انی صائمون، اور مجھے گالی دینے والے میں روزے دار ہوں، میں اپنی زبان پہ یہ جملے نہیں لاؤں گا، تو مجھے غصہ دلا رہا ہے، لیکن سن لے میں روزے دار ہوں، میں روزے والا ہوں، میں اس طرح کی بری چیز کوئی بھی زبان پہ نہیں لے کے آؤں گا۔ حضرات کہیں میرے محبوب نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب
फनकिहू मन इस्तता, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो बंदा ताकत रखता है वो निकाह कर ले। आका जी मकसद क्या है? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम निकाह करोगे, निकाह की बरकत की वजह से तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। और जो तुम में से ताकत नहीं रखता, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फल यसुम, वो रोजे रखे। आका जी ये रोजे रखेंगे तो क्या होगा? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी ख्वाहिशात पर तुम्हारा कंट्रोल आ जाएगा। ये कंट्रोल आएगा ख्वाहिशात पे, बंदा काबू में कर लेगा अपनी ख्वाहिशात को। हजरात अब देखना यह है, बंदा सुबह से लेके शाम तक प्यासा रहेगा। आखिर बंदा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, बंदे को अजर मिलता है, बंदे को पैसे मिलते हैं। ये सुबह से लेके शाम तक बंदा प्यासा रहे, इसका अजर क्या मिलेगा? इसकी मजदूरी क्या है? सनन तिर्मिज़ी के अंदर रवायत आती है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाहि जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि खंदकुन कमा बैनल अर्ज़ि वस समा। लोगों सुन लो, जो बंदा अल्लाह को खुश करने के लिए एक रोजा रखता है, फिर जिहाद के लिए निकलता है, मेरे महबूब फरमाते हैं उस बंदे के दरमियान और जहन्नम की आग के दरमियान अल्लाह इतनी वसी खंदक कर देते हैं, जिस तरह फासला जमीन और आसमान के दरमियान है, इतना फासला इस बंदे और जहन्नम की आग के दरमियान आ जाता है। जो बंदा एक रोजा रखता है, पूरे महीने के नहीं, ये महीने के फजाइल अलहदा है, मनाकब अलहदा है। हजरात एक रोजा रखा, इतना फासला हो गया जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला। दूसरा रोजा रखा, फिर इतना फासला, तीसरा रखा, फिर इतना फासला, यानी कि बंदा 30 रोजे रखता है। अल्लाह तबारक व तआला 30 दफा यहां से जमीन से आसमान तक जितना फासला है, इतना फासला बंदे के दरमियान और जहन्नम की आग के दरमियान डाल देते हैं। और पता है ये कितना फासला है? मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो कहते हैं 500 साल लगते हैं पहली जमीन से आसमान तक जाने के लिए। 500 साल का मुसाफत लगती है। एक बंदा 500 साल सफर करता है, और सफर भी बेहतरीन घोड़े पे करता है। जितना सफर वो घोड़ा तय करेगा, उतना सफर बंदे को जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। एक रोजे की बरकत की वजह से, एक रोजे की मजदूरी मिल रही है, हम रखते ही नहीं है। बदबख्ती है, रमजान की कदर ही नहीं है, पता ही नहीं है रमजान का महीना आ चुका, पता ही नहीं है रमजानुल मुबारक जैसी अजीम चीज आ चुकी है। हजरात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दफा मिंबर पे चढ़ रहे हैं, आका ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, सही बुखारी की हदीस, आका फरमाते हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, महबूब ने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका फरमाते हैं आमीन। हजरात सहाबा इकराम कहते हैं, अल्लाह के नबी जी पहले ऐसा मामला ना हुआ, आपने ये क्यों किया? पहली सीढ़ी पे भी आमीन, दूसरी पे भी आमीन, तीसरी पे भी आमीन। मेरे महबूब फरमाते हैं, मेरे पास जिब्रील आए थे, मैंने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील ने मुझे कहा था, अल्लाह के नबी वो बंदा तबाह हो जाए, वो बंदा बदबख्त है जिस बंदे की जिंदगी के अंदर उसका बुरा वालिदैन मौजूद है, वो उसकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत नहीं हासिल करता, तबाह हो जाए। क्या ख्याल है कि हमारे घरों के अंदर तबाहियां छाई नहीं हुई? वालिदैन आते हैं, धक्के मारते हैं, बेटी धक्के मारती है, बेटा कहता है मैं नहीं रखूंगा, ले जा बड़े भाई तू ले जा, बड़ा कहता है नहीं छोटे तू ले जा, छोटा कहता है नहीं नहीं वो मंजले का नंबर है उसको दे दो, वो कहते हैं नहीं जी अब वो बहन का नंबर है, वो बहन की तरफ अब्बे जान को भेज दे। ये अब्बा एक मुसीबत बना हुआ है, उस एक ने मेहनत मजदूरियां करके तुम्हें पाल करके ताकतवर बना करके जवान कर दिया था, 10 12 8 10 बच्चों को पाला, पाल करके जवान किया, आज उन 8 10 बच्चों को एक बाप मुसीबत लगता है। अकाब फरमाते हैं ये जिब्रील ये फरिश्तों का सरदार आके कहता है, अल्लाह के नबी वो बंदा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए जिस बंदे की जिंदगी के अंदर बुरा वालिदैन मौजूद है और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत नहीं हासिल कर रहा। और इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, सरदार दो जहां फरमा रहे हैं आमीन। ऐ अल्लाह ये जो जिब्रील बात कर रहा है कि अल्लाह उस बंदे को तबाह कर दे, उसकी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी होकर के, मैं तेरा महबूब होकर के, मैं इस दुआ पर, इस बद दुआ पर मोहर लगाता हूं, अल्लाह तो इस बद दुआ को कबूल कर ले, उस बंदे को वाकई तबाह कर दे। हजरात मेरे महबूब फरमाते हैं जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा ना, जिब्रील फिर बोले, कहने लगे अल्लाह के नबी वो बंदा भी तबाह हो जाए, वो बंदा भी बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अपनी मगफरत ना करवा सके, अपनी मगफरत अल्लाह से ना करवा सका। हाय मेरे साथियों, हमने क्या सोचा, आज कितने रोजे गुजर चुके, आज हमने सोचना है कि मैंने कितने दिनों को बर्बाद किया है।
رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آیا، اس کے دن گزرتے جا رہے، کیا میں نے قدر کی ہے؟ کیا میں نے روزہ رکھا ہے؟ کیا میں نے نوافل پڑھے ہیں؟ کیا میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کیا میں کبھی اپنے گناہوں پہ پشیماں ہوا ہوں؟ کیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی رویا ہوں؟ کیا میں نے اپنے گناہوں کے کبھی گڑ گڑا کے رب سے معافی مانگی ہے؟ اس رب کے سامنے کبھی رویا ہوں جس نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جس نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، جس نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے؟ ہے کوئی بندہ جو اس جہنم سے بچ کے جنت کا حقدار بن جائے؟ کیا ہم نے کبھی جنت کا سوال کیا؟ بدبختی یہ ہے روزہ ہی نہیں رکھتے، وہ جی مزدوری کرنی ہوتی ہے، وہ جی میں نے فلاں کام کرنا ہوتا ہے، وہ جی سارا دن مصروف رہتا ہوں۔ حضرات بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جبریل تو بد دعا کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے وہ بندہ تباہ ہو جائے جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو رمضان کے اندر اپنی مغفرت نہیں کرواتا۔ جبریل تو کہتا ہے وہ تباہ ہو جائے، میں محمد کہتا ہوں اللہ اس دعا کو قبول کر لے، وہ بندہ واقعی تباہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ سردار فرشتے، سردار الملائکہ، فرشتوں کا سردار یہ دعا کرے کہ اللہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، اور امام الانبیاء کہے آمین، ہاں اللہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، پھر ہماری تباہی میں کوئی کسر رہے گی؟ ظالم حکمران آنے ہی ہے، مہنگائی آنی ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی عمران خان نے وطن نہیں بدلا، تو اپنے 5 فٹ کا وجود نہیں بدل سکا، وہ پورا وطن کیسے بدل دے؟ اپنے 5 فٹ وجود کے اندر تبدیلی تو لے کے آ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو اپنے وجود کو بدل لے، میں اپنے وجود کو بدل لوں، اللہ تعالیٰ پورے ملک کے حکم، پورے ملک کے نظام کو بدل دے گا۔ لیکن عزم کر لے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ دے میں نے بدلنا ہے، دوسروں کی طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں بندہ نظام نہیں بدل رہا، فلاں ایسا نہیں ہو رہا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو نے رمضان کی قدر کی ہے؟ تو نمازی بنا ہے؟ تو نے روزے رکھے ہیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، خود نافرمان بنا ہوا ہے اور چاہتا ہے اچھا حکمران آ جائے۔ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا اچھا حکمران۔ عادل حکمران تب آئے گا جب آپ اس کے مستحق بنیں گے، حقدار بنیں گے، پھر آپ کے اوپر اچھے حکمران بھی آئیں گے، ملک کا نظام بھی بدلے گا۔ اپنے آپ کو بدلیے پہلے۔ حضرات محبوب فرماتے ہیں میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل پھر کہنے لگے اللہ کے نبی وہ بندہ بھی تباہ ہو جائے جس کے سامنے میں آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بندہ بھی تباہ ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے، آقا کا نام لیا جاتا ہے، ہماری زبانیں حرکت میں ہی نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جبرائیل وہ بندہ تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کے میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ حضرات یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے درود کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، آخری حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا۔ پہلی حدیث جامع ترمذی کی، وہاں بھی ایک روزے کا تذکرہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی، یہاں بھی ایک روزے کا تذکرہ۔ فرق کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا تھا جو جہاد کرتے ہوئے ایک روزہ رکھتا ہے، حضرات اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، زمین سے آسمان تلک جتنا فاصلہ ہے اللہ بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے فضائل رکھے ہیں وہاں جہاد کے فضائل بھی ہیں۔ اور جہاد کو برا کہنے والوں کبھی غور کیا کرو، کبھی ذہن میں بٹھایا کرو، انگلیاں اٹھاتے ہیں نا طرح طرح کی، کبھی سوچا کرو کہ اللہ نے کتنا مقام دیا ہے جہاد کو، کبھی اس ذہن میں لے کے آیا کرو کہ اللہ نے کتنا مرتبہ دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سماعت کیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جہاد نہیں نہ کرتا، نہ ہی اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال پیدا ہوتا ہے، وہ منافقت کی موت مرتا ہے، منافقت کی موت مرتا ہے ایسا بندہ۔ اور یہ ہم کیا کیا کرتے ہیں یہ ہر کوئی اپنے بارے میں خود زیادہ جانتا ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، آخری حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ آقا جی کتنا دور؟ فرمایا جتنا بندہ 70 سال کی مسافت میں سفر کرتا ہے اللہ بندے کو اتنا دور کر دیتے ہیں۔ حضرات جہاں ساتھ جہاد کو بھی جوڑا وہاں جو ہے فاصلہ 500 سال کا رکھا، جہاں صرف روزے کو لے کے آئے 70 سال کو رکھا۔ پتہ یہ
چلتا ہے، جو بندہ جہاد بھی کرتا ہے 430 سال کی مسافت اس بندے کی خوش نصیبی میں زیادہ آتی ہے۔ حضرات کم از کم یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم مجاہدین کے لیے دعا تو کریں، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا تو کریں، کم از کم ہم یہ تو کریں، ہم اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ نور کے منبر عطا کرے گا، کہا جائے گا یہ انبیاء کی جماعت ہے، آواز آئے گی نہیں نہیں یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا شہداء کی جماعت ہے؟ نہیں شہداء کی جماعت بھی نہیں ہے۔ پھر آواز آئے گی اولیاء کی جماعت ہے؟ نہیں نہیں اولیاء کی جماعت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کون خوش نصیب ہے؟ آواز آئے گی یہ علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے نور کے منبر عطا کر دیے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے محبت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ مقام عطا کرتا ہے، محبت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ ایک مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں محبت کرنی چاہیے، رمضان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، عبادات کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، مجاہدین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے ساتھ فرامین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔